ترمیمی بل 2024 جو کہ لوک سبھا میں پاس ہوا ہے اس کا میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ اس سے ہٹ کے بھی اس بل کے مسئلے پر مسلمانوں کی جانب سے ملا جلا رد عمل دیکھنے میں آ رہا ہے۔ مخالفت بھی لوگ کر رہے ہیں، تائید بھی لوگ کر رہے ہیں۔ اوورآل اگر دیکھا جائے تو یہ بل کا خیر مقدم کرنا چاہیے، کیونکہ جو رہی صحیح اوقافی جائیدادیں تحفظ ہو سکے گا، ورنہ پوری جو ہے جائیدادیں تباہ و برباد ہو چکی ہیں۔ جو اس وقت بل پر بہت زیادہ احتجاج کر رہے تھے، ان کا اپنا احتجاج ان کی جگہ درست ہوگا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تقریباً 80% سے زیادہ جائیدادوں پہ انکروچمنٹ ہو چکا ہے۔ اس کو بچانے کے لیے ان تنظیموں نے کیا کیا، جبکہ بورڈ ان تنظیموں کے ہاتھ میں تھا۔ ان کا کام تھا کہ وہ اوقافی جائیدادوں کو بچائے۔ آج جب حکومت اس کو بچانے نکل رہی ہے تو اس کی مخالفت کی جا رہی، ان کی اپنی پالیسی ہوگی۔ لیکن میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ جیسے خاص طور پر اگر بتایا جائے تو شیعہ مسلم کی اوقافی جائیدادوں کی تباہی تو تقریباً 90% ہو چکی ہے۔ جو رہی صحیح بچی اسی کا تحفظ بہت ضروری ہے۔ ہم مودی سرکار سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ تحت کی عدالت سے لے کر ہائی کورٹ کی ڈبل بینچ تک ہم نے مقدمہ نہیں ہرائے سپریٹ شیعہ وقف بورڈ کا، اور عدالتی فیصلوں کی روشنی میں ہمارا بورڈ الگ کر دیا جائے۔ تلنگانہ میں، آندھرا میں اور جہاں جہاں بھی ہماری جائیدادیں، جیسا کہ 15% کا مسئلہ تھا، وہ 15% سے زیادہ ہماری جائیدادیں ہیں، لیکن اس کے پہلے بھی وہ جائیدادوں کو تباہ کرنے کے لیے گزٹوں میں کافی تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ اس کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے، اور اس طرح جو ہے شیعہ مسلمانوں کو بھی انصاف ملنا چاہیے جیسے دوسروں کو مل رہا ہے۔ بڑی اچھی بات ہے کہ آقا خانیوں کو بھی نمائندگی دی جا رہی ہے، بہنوں کو بھی نمائندگی دی جا رہی ہے، سبھی سماج کے طبقات کو دیا جا رہا ہے۔ لیکن یہ کہنا ہے کہ اس سے بہت بڑا نقصان ہوگا، نقصان کچھ بھی نہیں ہوگا بلکہ تحفظ ہو جائیں گے، ہم جہاں تک سمجھتے ہیں اپنی اپنی سوچ کا سوال ہے۔ تو بہت ضروری ہے اس بل کا سمرتھن کرنا۔ اس لیے ہم جو ہے مودی سرکار کو یہ بولنا چاہتے ہیں کہ اس پہ آج راجیہ سبھا میں بھی پیش کیا جا رہا ہے، وہ بھی ہم کو امید ہے کہ پاس ہو جائے گا، کیونکہ راجیہ سبھا میں 236 کے آؤٹ آف 121 بی جے پی کے سمرتھنوں کے ساتھ سانسد ہیں، اس لیے یہ بل بھی کامیاب ہوگا۔ میر فراست علی باخری، جنرل سیکرٹری حیدری ایجوکیشنل اینڈ سوشل ویلفیئر سوسائٹی۔ کل جس طریقے سے پارلیمنٹ میں وقف امینڈمنٹ بل 2024 جس طریقے سے پاس کیا گیا ہے، پرائم منسٹر نریندر مودی کا جو ویژن تھا، امید اس کا نام دی ہے، جو 2024 وقف امینڈمنٹ بل کا نام ہے امید۔ آج جو ہے ہندوستان کے تمام مسلمان، بالخصوص شیعہ مسلمان، اس سے امید رکھتے ہیں۔ جس طریقے سے امید کا ٹائٹل دیا گیا ہے یہ بل کو، جس طریقے سے تلنگانہ میں ہو، آندھرا پردیش میں ہو یا دوسرے مقامات پہ ہو، شیعہ پراپرٹی کو جس طریقے سے نقصان پہنچایا گیا ہے، اب ہم امید کرتے ہیں کہ وہ نقصان سے ہم سیف ہو جائیں گے، اور جو پراپرٹیز شیعہ پراپرٹی جو انکروچ ہوئے ہیں اس کو ہم جو ہے گورنمنٹ سے ریکویسٹ کر کے پراپرٹی واپس لیں گے، اور ان کے خلاف قانونی شکنجہ کسنے کی کوشش کریں گے۔ اور جس طریقے سے سابقہ میں وقف بورڈ کے اندر جتنے لوگ تھے، جس طریقے سے وقف کی تباہی کرے ہیں، اس کے اندر کسی قسم کا اپلفٹمنٹ کام کمیونٹی کے لیے نہیں کی ہے۔ آج میں جو ہے گورنمنٹ سے ریکویسٹ کروں گا کہ جس طریقے سے وقف کے اندر کام کیا جاتا ہے بیواؤں کے لیے، غریبوں کے لیے، بچوں کے ایجوکیشن کے لیے، غریب بچوں کے لیے، یتیم خانے کے لیے، وہ کام کے لیے ہم گورنمنٹ سے ریپرزینٹ کریں گے۔ اور سب سے اہم مطالبہ یہ کریں گے ہم گورنمنٹ سے کہ سپریٹ شیعہ وقف بورڈ، جس طریقے سے یو پی میں، بہار میں آلریڈی شیعہ سپریٹ وقف بورڈ ہے، ہم یہاں پر تلنگانہ ہو، آندھرا ہو، جہاں پر بھی جو بھی اسٹیٹ میں مور دین 15% پراپرٹی ہے، اس کے اندر سپریٹ شیعہ وقف بورڈ، جیسا کہ وقف امینڈمنٹ بل میں گورنمنٹ نے خود کہا ہے کہ شیعہ وقف بورڈ 15% زیادہ ہے تو الگ کریں گے، بہرا وقف بورڈ بنائیں گے آپ کے، اور ایک دوسرا جماعت ہے آقا خانی کا بھی ہم وقف بورڈ بنائیں گے۔ سب کا وقف بورڈ بنائیے، سب کا الگ الگ کر کے جس کا اس کو دے دیجئے، انہوں اپنے حساب سے سنبھال لیں گے، گورنمنٹ اپنے انڈر لے کے چلے گی اس کو۔